بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام اصلاح اعمال کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حافظ عبدالرؤف۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے عزت اور تعریف کی خواہش رکھنا کیسا؟ کیا دوسروں کی طرف سے ہم عزت اور تعریف کی خواہش رکھ سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں آج ہم جانیں گے۔ کوئی بھی صورت ہوتی ہے اس کی جائز اور ناجائز دونوں صورتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی حقیقت کو جانیں گے کہ عزت اور تعریف اس کی حقیقت کیا ہے۔ انسان اپنی ذات کے لیے دوسروں کے دلوں کو مرعوب دیکھنا چاہتا ہے، متاثر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، جب دوسروں کی طرف سے تعریف ہوگی، عزت ہوگی تو انسان کا دل اس میں لذت محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں دنیاوی اغراض و مقاصد شامل ہوتے ہیں، مثلا مال کا حصول، افرادی قوت، دیگر سہولیات۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے جب تعریفی کلمات ہوں گے تو اس بات کی یہ علامت ہے کہ دوسرے کا دل قابو میں آ چکا ہے، اور جب کوئی بڑا شخص اس کی تعریف کرتا ہے تو اس سے زیادہ اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ستائش و مدح جو ہے یعنی دوسروں کی طرف سے تعریف، اس کے 4 اسباب ہیں، یعنی 4 وجوہات کی بنا پہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی عزت کی جائے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی برتری کا خواہاں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ نظر آؤں، میری ہر جگہ تعریف ہو۔ اچھا، بعض اوقات اس کو اپنی تعریف میں کمی محسوس ہو رہی ہے، لگ رہا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ اس کو محسوس ہوتا ہے کم ہو گیا ہے۔ جب وہ دوسرے کی طرف سے تعریف سنتا ہے تو اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہوں۔ تو یہ اس کے ایک اعلیٰ ہونے کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں محبوب ہو گیا، کیونکہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں ان کے دل اس کے اسیر ہو چکے ہیں، اس لیے اس کی وجہ سے، تعریف کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو اس کی قدر و منزلت ہے نا وہ بڑھ چکی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے جب لوگ اس کی تعریف کریں گے، کوئی بندہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے تو جہاں وہ موجود ہے دوسرے لوگ سن رہے ہیں، اب ان کے دلوں میں بھی اس کا جو مرتبہ ہے وہ بڑھ جائے گا، وہ بھی اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آخری وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں ہمیشہ کے لیے اس کی جو عظمت ہے وہ بیٹھ جائے گی۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تھا کہ انسان کیوں یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا جو ہے مرتبہ بلند ہو۔ اچھا، اس کی بعض صورتیں جائز بھی ہیں اور اس کی بعض صورتیں ناجائز بھی ہیں۔ عزت کو حاصل کرنے کے یہاں 5 طریقے میں بیان کروں گا کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے 5 طریقوں کے ذریعے عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 1، پہلا جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ ہے مباح، یعنی اگر اس طریقے کو اختیار کیا ہے نا، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان کی جو زندگی گزر چکی ہوتی ہے اس نے اس میں بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں، اب وہ کسی ایسے ادارے میں ایسی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ گناہ اس نے چھوڑ دیے ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتا۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے یہ گناہ چھپے رہیں، وہ کسی قسم کا گناہ کر بھی نہیں رہا، اب وہ ان کو ظاہر نہیں کرتا۔ اب اس کے دل میں یہ ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر یہ اس طرح خواہش آ گئی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ ایسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے مثلا کوئی جھوٹی تعریف کسی کر دے، مثلا یہ بڑا تہجد گزار ہے، یہ تو بڑا صدقہ و خیرات کر، وہ کرتا نہیں ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، وہ سن رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اور ٹھیک ہے ہوتی رہے، یہ بھی ایک طرح سے درست ہے۔ ہاں، اگر پہلے سے وہ سوچ کے آیا کہ لوگ میری جھوٹی تعریف کرے، یہ بندہ کرے یہ کرے، اب اگر وہ پہلے سے سوچ کے آیا ہے تو پھر یہ گناہ ہے۔ پہلے سے سوچ کے نہیں آیا مگر اس کی تعریف ہو رہی ہے مگر وہ خاموش ہے، اس نے روکا نہیں ہے، تو یہ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ 2 ذریعے تھے کہ کسی نے تعریف کی، عزت دی، تو یہ گناہ نہیں۔
اب 3 ذرائع میں ایسے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے اس کے ذریعے تعریف مرتبے کی خواہش کی تو وہ گناہ ہے۔ نمبر 1، ریاکاری کے ذریعے، کہ انسان جو ہے وہ کوئی کام اخلاص سے نہیں کر رہا، اس کے اندر ریاکاری شامل ہے۔ اب وہ ریاکاری کے بعد یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا مرتبہ بلند ہو، یہ خواہش ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ دوسرا، جھوٹی تعریفیں لوگ اس کی کریں، جو بھی ملے بھی میری بس تعریف ہونی چاہیے، کام کوئی نہیں کرنا، بس تعریفیں ہوں، یہ بھی گناہ ہے۔ تیسرا، کسی ناجائز اور حرام کام کے ذریعے، مثلا رشوت دے کر، روب دبدبے کے ذریعے، بدماشی کے ذریعے اپنا روب قائم کیا ہوا ہے۔ اب بظاہر تو لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، مگر ان کو پتہ ہے تعریف کرنے والوں اس کے لائق نہیں ہے، مگر دوسرے لوگ بھی تو سن رہے ہیں نا، اب ان کو تو پتہ نہیں ہے کیا کام کر رہا ہے، کس وجہ سے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ بھی حرام اور گناہ ہے۔ یہ 3 ذریعے ہیں جس نے یہ اختیار کیا اپنی تعریف مرتبے کو بلند کرنے کے لیے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اب اس کے مرض کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی مرض جو ہوتا ہے، جب تک ہم یہ نہ جانیں کہ یہ کس قدر خطرناک ہے نا، اس وقت تک انسان جو ہے اس بیماری کو ختم کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اب جیسے ہی کسی بندے کو کسی بیماری کی طرف پتہ لگتا ہے کہ یہ مرض بہت خطرناک ہے، تو وہ اس کے علاج کے لیے اسی قدر کوشش کرتا ہے۔ تو یہ عزت اور مرتبے کی خواہش رکھنا، اب اس کے ہم بارے میں جانیں گے کہ سب سے پہلے اس کے جو نقلی نقصانات ہیں، جو قرآن اور حدیث، بزرگان دین کے اقوال ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ ہم سماعت کریں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یعنی آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو زمین میں بلندی تلاش نہ کریں اور زمین میں فساد نہ کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اس قدر نقصان نہیں پہنچاتے کہ جس قدر انسان کے دل میں اگر یہ خواہش آ جائے، یہ تمنا آ جائے کہ اس کی عزت کی جائے، یہ چیز مسلمان کے ایمان کو بگاڑ دیتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے تعریف سننے کو محبوب رکھنا انسان کو گونگا اور اندھا کر دیتا ہے۔ اب یہاں گونگا اور اندھا کرنے سے مراد کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں یہ ٹھیک تعریف نہیں کر رہے، اس کو پتہ ہے۔ اب وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں اگر چاہوں ان کی اصلاح کر سکتا ہوں، مگر وہ اس لیے اصلاح نہیں کر رہا کہ اگر میں نے ان کو سمجھایا، ان کی اصلاح کی نا، یہ میری تعریف کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب یہ میری تعریف کرنا چھوڑ دیں گے، یہ باقی لوگ بھی چھوڑ دیں گے، اس لیے اب وہ کسی کو سمجھاتا ہی نہیں ہے، اس کی جھوٹی تعریف کریں، جو مرضی کرتا رہے وہ اس کو۔ یہاں اندھا اور گونگا ہونے سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ ہے حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو نہیں جانتا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین تباہ اور ذلیل و خوار نہ ہوا ہو۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو، وہ آخرت کی لذت نہیں پا سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا خواہش مند ہے وہ اللہ کے دین میں سچا نہیں ہو سکتا، دین میں صادق نہیں ہو سکتا۔ تو تعریف جو ہے، جو جائز صورتیں میں نے بیان کی اس کے مطابق تعریف اگر دل میں خواہش آ گئی ہے تو کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان میں کوئی صفت خوبی ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی وہ چاہتا ہے اس کی تعریف ہو، تو یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرچ کرو لیکن مشہور نہ کرو، اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے، کہ لوگ تمہیں جانیں، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو۔ اب دیکھیں کتنا پیارا یہ فرمان ہے ہمارے لیے۔ تو یہ چند میں نے نقلی نقصانات جو تھے قرآن، حدیث، بزرگوں کے اقوال آپ کے سامنے، اگر اس کو ہم عقل سے سوچیں تو اس کا بھی بہت سارے نقصانات ہیں، عقل پہ غور کریں۔ انسان جو ہے وہ ہمیشہ عزت کا متمنی، خواہش مند رہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کی شہرت ہو۔
تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے لوگ اس سے حسد کرنے بھی لگ جاتے ہیں جب زیادہ عزت ہو جائے. جو شریر لوگ ہیں اس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک نقصان ہے اس کا عقلی حوالے سے، اگر ہم عقل سے سوچیں. دوسرا یہ ہوتا ہے بعض اوقات مرد عورت ہیں میاں بیوی، ان میں سے کوئی ایک مشہور ہو جائے نا، اب لوگ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو اس کے فائن ہے اس سے قریب آنا چاہتے ہیں، بھی ہم اس سے قریب ہو جائیں. اب میاں بیوی میں سے اگر کوئی شکی مزاج ہوگا وہ دیکھے گا بھی لوگ اس سے قریب کیوں ہو رہے ہیں، اس طرح ان کا گھر جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے. ایسا شخص جو ہے جو تعریف کروانا چاہتا ہے وہ آخرت کے محاسبے سے غافل ہو جاتا ہے، وہ آخرت کے حوالے سے بالکل جو ہے وہ نہیں اس بارے میں جانتا. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ملتے ہیں. جی ناظرین، ایک مرتبہ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں. عزت و تعریف کی خواہش رکھنا، جو بھی اپنے دل میں یہ رکھتا ہے وہ خوشامد پسند بن جاتا ہے، اور اس طرح وہ مخلص دوستوں سے دور ہو جاتا ہے. مثلا اس کے مخلص دوست دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، عزت کی جائے، وہ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی طرف سے تنقید کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ اگر کسی بھی طرف سے تنقید ہوگی، لوگ اس کی تعریف نہیں کریں گے، وہ ان کو اچھا نہیں سمجھے گا. اب جو لوگ مطلب حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا مقام مرتبہ اعلیٰ کر کے بیان کر رہے ہیں، تو وہ ان کو اچھا سمجھے گا. اب جو تنقید برائے اصلاح اس کی کریں گے، جیسے دوست ہیں، مخلص دوست، وہ ان کو اچھا نہیں سمجھے گا، وہ اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طرح اس کو ایک شدید نقصان جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ناظرین، ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہمارے اندر یہ چیزیں موجود تو نہیں ہیں؟ کیا ہم بلا وجہ تو یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بھی تعریف کی جائے؟ اور جو تعریف کرنے والے حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ تعریف نہ کریں. کبھی بھی کسی کی تعریف کرتے ہوئے مبالغہ رائی سے کام نہ لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ بلا وجہ آپ کسی کی تعریف بڑھا دیں، تعریف کرنا شروع کر دیں. ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھا، اس نے کسی کی تعریف مبالغہ رائی کے ساتھ کی، اس کو بڑھا کے بیان کیا. آپ نے فرمایا تیرا برا ہو، تو نے اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ توڑ دی ہے، اگر وہ اسے سن لیتا تو قیامت تک فلاح نہ پاتا. اب وہ اسی کے اندر گم ہو جاتا بھی میں کوئی چیز ہوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سنو ایک دوسرے کی تعریف، مبالغہ رائی سے نہ کرو. اور فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ کسی کی تعریف ایسے کی جا رہی ہے مبالغہ رائی کے ساتھ، اس کے منہ میں خاک ڈال دو. خاک ڈالنے سے مراد یہ ہے اس کو تعریف سے روک دیا جائے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری بھی اگر کسی محفل میں اس طرح تعریف کی جا رہی ہے، ہم نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، تو ان کو روک دیا جائے، سمجھایا جائے. کیونکہ اس لیے کہ آپ نے ابھی نقصانات سنے. ہاں اگر وہ کام کیا ہے، تعریف ہو گئی ہے، پھر اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. اب تعریف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم اعلیٰ انسان بن گئے ہیں، سب سے بہتر ہو گئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اب ہمیں زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ احتیاط کریں. کیونکہ جس بندے کی جتنی زیادہ تعریف ہوتی ہے، جس کا مقام جس قدر زیادہ بلند ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کے لیے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے، جو کام مرضی کرتا پھر نہیں، بلکہ اب اس کو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ اب اس نے کہیں بھی کوتاہی یا سستی کی تو اس کا انجام بھی برا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.